خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على اسم محمد. اللهم صل على محمد صل على حبیب محمد. اللهم صل على محمد صل على طبیب محمد صل على جلیل محمد صل على دلیل محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد صداقت محمد ودیانت محمد وشرافت محمد وامانت محمد. اللهم صل على محمد صل على انورنا محمد صل على انور اجدر اظہر اکبرنا محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ وبفضل اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے
آج جمعہ کا مبارک اور بابرکت دن ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر لوٹا دیا ہے۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے عنوان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ گزشتہ چند جمعوں پر آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ والوں نے کتنا ظلم کیا، اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہایا گیا، ہر ظلم اللہ کے پیغمبر پر کیا گیا۔ پھر طائف کا واقعہ جو پچھلے جمعے پر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی خون کی وجہ سے چمٹ گئی، اتنا خون اللہ کے پیغمبر کا نکلا۔ اور آئیے بخاری شریف کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیغمبر سے ایک سوال کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر جی، آیا بدر اور احد کے میدان سے بھی سخت دل آپ پر کوئی آیا ہے یا نہیں؟ اے اللہ کے پیغمبر جی، احد کے میدان کے اندر آپ کے دندات مبارک شہید ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر جی، احد کے میدان کے اندر آپ کو زخمی کیا گیا، اللہ کے پیغمبر جی آپ کے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ بدر کے میدان کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر جی، اس وقت میرے نبی جواب دیتے ہیں، ہاں عائشہ، ایک دن ایسا تھا جو بدر اور احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ کیوں عائشہ؟ بدر کے میدان کے اندر دشمنوں کا مقابلہ ہوا، میرے ساتھ دینے والے میرے صحابہ موجود تھے۔ آئے میری عائشہ، احد کے میدان کے اندر میرے دندات مبارک شہید ہوئے، لیکن میرے ساتھ دینے والے صحابہ موجود تھے۔ بدر کے میدان کے اندر بھی میرے ساتھی ہیں، احد کے میدان کے اندر بھی میرے ساتھی ہیں۔ عائشہ، ایک دن وہ تھا کہ طائف کا بازار تھا، طائف کے علاقے کے اندر میں اللہ کا پیغمبر اکیلا گیا۔ بدر کے میدان کے اندر کوئی سختی آئی تو ساتھ دینے والے ہیں، احد کے میدان کے اندر پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ساتھ دینے والے ساتھ ہیں عائشہ۔ لیکن طائف کا میدان وہ تھا، طائف کا بازار وہ تھا، میں اکیلا تھا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک غلام تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، عائشہ، وہ دن میں محمد پر بڑا سخت تھا۔ کیوں؟ مصیبت تو طائف کے بازار کے اندر بھی ہے، احد کے بازار کے اندر بھی ہے، کیا وجہ ہے؟
طائف کے بازار کے اندر اللہ کے پیغمبر اکیلے آئے ہیں، اور احد کے بازار کے اندر، احد کے میدان کے اندر اکیلے نہیں، بلکہ میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ مصیبت ہو، پریشانی ہو، اگر پوری جماعت پر ہو تو اتنی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی، اگر وہی مصیبت اور پریشانی ایک بندے پر آ جائے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ احد کا میدان تھا، مصیبت آئی، یہ دلاسا تھا کہ ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ہے، صحابہ ہیں، لیکن طیف کا بازار میں اللہ کا پیغمبر اکیلا تھا۔ وہ پچھلے جمعے پر میں نے آپ کو بتایا تھا 350 نوجوان ان ظالموں نے میرے نبی کے پیچھے لگائے تھے، میرے نبی کا جدھر چہرہ جاتا آگے پتھروں کی بارش آ جاتی۔ فرمایا عائشہ وہ دن میرے اوپر بڑا سخت تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کہنے لگا او اللہ کے پیغمبر کتنی مرتبہ تجھے منع کیا ہے کہ یہاں پر آ کر اپنے خدا کی عبادت نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ کون سا بیت اللہ؟ جس بیت اللہ کے بارے میں اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا، اے میرا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بھی جائیں اور آپ کا بیٹا اسماعیل بھی جائے، اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میرا پیغمبر میرے بیت اللہ کو پاک کرنا ہے۔ کیوں پاک کرنا ہے؟ کیا وجہ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر للطائفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرا پیغمبر، والرکع السجود، اور میرا پیغمبر رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے میرا پیغمبر بیت اللہ کو صاف کرنا ہے۔ آج ایک دن وہ آیا میرا عزیز کہ اس بیت اللہ کے اندر جو بیت اللہ میرے نبی کے دادا ابراہیم نے بنایا تھا، اس بیت اللہ کے اندر میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ابو جہل بے ایمان کہتا ہے او اللہ کے پیغمبر اگر آج کے بعد تو مجھے بیت اللہ کے اندر نظر آیا تیرے اوپر یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ، فلاں کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ایک دن آتا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ ابو جہل بے ایمان میرے نبی کو منع کرتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پورا کا پورا ٹولہ ہے ابو جہل بے ایمان کا، پورا کا پورا ٹولہ ہے میرے نبی کے مقابلے کے اندر آ گیا۔ اچھا میرا عزیز اس سے پہلے ایک اور بات بھی سن لینا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت کے اندر گئے، وہاں پر ایک چوک کے اندر ایک مقام پر بہت سارا گند پڑا ہوا ہے۔ ابو جہل بے ایمان کہنے لگا آج کون ہے وہ بہادر بندہ جو یہ سارے کا سارا گند جو ہے اٹھا کر اللہ کے پیغمبر
پیغمبر پر ڈال دے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ اپنے خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا، وہاں پر ایک بندے نے اونٹ ذبح کیا، اس اونٹ کی اوجری بھی اٹھا کر اور سارے کا سارا گند اٹھا کر نجاست اٹھا کر میرے نبی پر ڈال دی گئی ہے۔ میرا نبی اس وقت سجدے کی حالت کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک ہی اعلان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ میرا رب تو ہے، اللہ اعلی رب تو ہے۔ آج میں محمد تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا، اے میرے اللہ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی حالت کے اندر ہیں، سارے کا سارا گندا کر اٹھاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت فاطمہ کو سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر بد دعا کرتے ہیں، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، آئے میرے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ میرے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا بدلہ تو ہی لے سکتا ہے میرے اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن ظالموں نے میرے نبی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اللہ کے پیغمبر پر نجاست ڈالنی تھی، فرماتے ہیں بدر کے میدان کے اندر میں ابن مسعود نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اللہ نے کیسے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ابو جہل بے ایمان میرے نبی کو مارنے کے لیے آ گیا، اللہ کے پیغمبر نماز کی حالت کے اندر ہیں، ابو جہل تیزی سے آتا ہے، آ کر یکدم اچانک رک جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں او ابو جہل بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا، بڑے چیلنج کر رہا تھا، کیا ہوا، کیوں واپس آ گیا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا یار میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق حائل ہو گئی تھی، اور عام خندق بھی نہیں تھی بلکہ آگ کی خندق تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی پھر؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابو جہل ایک بال کے برابر بھی آ گیا تھا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ عام آگ نہیں تھی، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی آگ تھی۔ اتنے ظلم اور پریشانیاں ہوئیں لیکن اللہ کے پیغمبر نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ یہ نماز بھی میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ اچھا ایک اور بات، جس وقت مکہ والوں نے ظلم کیے نا بڑے، اللہ کے نبی پریشان ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہ میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آ تجھے آسمانوں کی سیر کرواؤں۔ جس طریقے پر آج دوست ہوتے ہیں، ایک دوست پریشان ہو، بیٹھا ہوا ہو، مصیبت زدہ ہو، دوسرا دوست کہتا ہے یار پریشان نہ ہو، تجھے آج فلاں جگہ کی سیر کرواتے ہیں، آج تجھے مری لے جاتے ہیں، فلاں ہوٹل پہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے جنت کی سیر کرواتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سیر کروائی۔ انشاءاللہ واقعہ لمبا ہے، مختصر بات اپنے عنوان کی بات اس میں سے نکالوں گا، پھر اپنے وقت کے اندر یہ واقعہ بھی بیان ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لے گئی۔ کہاں پر لے گئی؟ اللہ کریم نے آسمانوں پر اپنے نبی کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ کیا وجہ ہے میرا جی؟ ایک اور بات میرا جی، کالو کلاں کے رہنے والے، اللہ کریم نے اپنے نبی کو نبوت دی، زمین پر نبوت دی۔
اللہ کریم نے قرآن نازل کیا، زمین پر قرآن نازل کیا، جہاد کا حکم اللہ کریم دے رہے ہیں، زمین پر حکم دے رہے ہیں، صدقے کا حکم دے رہے ہیں، زمین پر دے رہے ہیں، خیرات کا حکم دے رہے ہیں، زمین پر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہجرت کا حکم آیا میرا عزیز، زمین پر آیا، جہاد کا حکم آیا، زمین پر آیا، میرے نبی کی شان بیان ہوئی، زمین پر ہوئی۔ لیکن چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا، اب اللہ کریم اعلان کرتے ہیں میرا پیغمبر اب زمین کی باتیں نہیں، میں اللہ کریم نے تجھے تحفہ دینا ہے۔ اور وہ تحفہ کون سا ہے میرا پیغمبر؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر وہ تحفہ جو ہے وہ نماز والا تحفہ ہے میرا پیغمبر۔ نماز والی باتیں زمین پر نہیں، بلکہ میں اللہ کریم عرش معلی پہ بلا کر تجھے تحفہ دوں گا۔ آج اگر کالو کلا کے رہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والا بندہ جو مجھے تحفے کے اندر چیز ملی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ بھی محبت کرے گا۔ اگر آج تیرا اور میرا ایمان ہے، اگر آج تیرا اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پیار ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، پھر نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز والا وہ عمل ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی کو تحفے کے اندر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا اللہ نے کیا دیا؟ جواب ملا 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کی امت والے یہ ادا نہیں کر سکیں گے، اللہ کے دربار کے اندر جائیں، کم کروائیں۔ اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، 5 کم ہو گئی، آتے ہیں جاتے ہیں، 5 کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر جی پھر جائیے نا، یہ 5 بھی آپ کی امت والوں نے پوری نہیں پڑھنی۔ آج وہی حال ہے۔ اب کیا کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے؟ نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو آزما چکے تھے کہ میری قوم والوں نے بھی یہ حال کیا، اللہ کے پیغمبر جی آپ کی امت والوں نے بھی یہ کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پھر جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، اللہ پاک اور کم کر دینا، اللہ کریم اعلان کرتے ہیں نا میرا پاک پیغمبر، جس وقت میں اللہ کریم نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا ہے اس وقت سے آپ کی امت پر 5 نمازیں جو ہے میں اللہ نے لازم قرار دی تھی، میں اللہ نے فرض کر دی تھی۔ اللہ کے میرا پیغمبر یہ کم تو نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے آپ کی امت والے زمین پر 5 نمازیں پڑھیں گے، عرش معلی پر میں اللہ نے 5 کا ثواب نہیں بلکہ میں اللہ نے 50 نمازوں کا ثواب دینا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے اللہ کے پیغمبر کو 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر زمین پر آتے ہیں، چلتے چلتے 50 سے 5 رہ جاتی ہیں، زمین پر 5 نمازوں کا تحفہ آتا ہے۔ جس وقت میاں میرے نبی کی امت والے 5 وقت کے اندر پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ان 5 نمازوں کو قائم کریں گے، زمین پر تو 5 تھی، آسمان سے 50 آئی زمین تک آنے کے لیے، زمین تک جس وقت آئی 5 رہ گئی۔ جس وقت میاں یہ 5 نمازیں بندہ 5 وقت کے اندر ادا کرے گا، قائم کرے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس وقت میرے دربار کے اندر آئیں گی تو یہ 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں بن کر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل ہم غیر ملک کے اندر جاتے ہیں، کیوں؟ کہ وہاں کا 1 اور یہاں کے 50-60 اور نماز کے لیے نہیں آتے۔
اپنے کاروبار کے پیچھے نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ او بھائی یاد رکھو، خیال کرو، ادھر بھی ایک کے پیچھے کئی ہیں، 5 پڑھو گے تو 50 کا ثواب آئے گا، جماعت کے ساتھ 1 پڑھو گے تو اللہ نے 25 کا ثواب دینا ہے۔ پھر حساب لگاؤ، جتنا اخلاص ہوگا، وہ کہتے ہیں نا چائے کے اندر جتنی چینی ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اخلاص عبادت کے اندر لاؤ گے اللہ نے ثواب بھی اتنا ہی اعلیٰ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرا عزیز، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو تحفہ دیا نماز والا، اور اللہ کریم نے حکم کیا دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یار اس نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، میں نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ نانا میرا عزیز، اگر بات قبر تک کی ہوتی تو صحابہ کرام یہی سوچتے یار ہم نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، بات کے اندر آنے والوں نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ آج تو اور میں مسلمان نہ ہوتے، کیوں صحابہ تو یہی کہتے ہیں یار بات اپنے قبر تک کی ہے۔ نانا میرا عزیز، بات اپنی قبر تک کی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی، دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر بات اپنی قبر تک کی ہوتی تو میرے نبی کو طائف کے بازار کے اندر پتھر نہ کھانے پڑتے۔ اگر بات اپنی قبر کی ہوتی میرے نبی کے دندات مبارک شہید نہ ہوتے۔ اگر بات اپنی قبر کی ہوتی میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی وفات کے بعد پوری دنیا پر نہ پھیل جاتے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو پتہ تھا جتنا زیادہ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، پیغام پھیلائیں گے، اللہ کریم نے اتنا ہی مقام اور مرتبہ بڑھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ اگر ہماری وجہ سے نمازی بن گیا، نیک بن گیا، ہو سکتا ہے اس ایک کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے اس ایک کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے بخشش کروں۔ ایک واقعہ ذہن کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی بخشش کرتا ہے۔ ایک بہانہ تلاش کیا، راستہ ملا، اللہ بندے کی بخشش کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے 2 بندے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک بڑا نیک ہے اور ایک گناہگار ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی بات یاد رکھنا، عبادت کر کے اس پر فخر اور تکبر نہیں کرنا، وڈیائی نہیں کرنی، غرور نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کے 2 بندے جا رہے ہیں، ایک بڑا نیک ہے اور ایک گناہگار ہے۔ نیک جو ہے وہ گناہگار کو کہہ رہے ہیں یار اللہ کی عبادت کیا کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے آگے کو دربار آ گیا، مزار آ گیا، مجاور بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہمارے حضرت جی کا دربار ہے، اس سے اس وقت گزرو گے جس وقت اس کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ گے۔ کہنے لگے یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، جسم پر صرف کپڑے ہیں۔ کہنے لگا اور کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کر حضرت جی کے نام پر چڑھا کر آگے چلے جاؤ۔
وہ نیک جو تھا، بڑا عبادت گزار جو تھا، مکھی پکڑتا ہے، مار کر اس مزار پر اس حضرت کے نام کی چڑھا کر چلا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز نہیں چڑھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ وہ نیک جو تھا وہ تو ایک مکھی مار کر غیر اللہ کے نام کی چڑھا کر چلا گیا۔ اب نمبر آیا گناہگار کا، مکھی پکڑتا ہے، پکڑ کر یوں دیکھتا ہے، کہنے لگا یار اس کا بنانے والا تو کوئی اور ہے، اس کا بنانے والا تو کوئی اور ہے۔ جب بنانے والا کوئی اور ہے تو غیر اللہ کے نام پر میں کیوں دوں؟ لہذا مکھی کو چھوڑ دیتا ہے، کہنے لگا نا 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 نا، مرتا مر جاؤں گا، موت قبول ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پر اللہ کی بنائی ہوئی ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ اس بندے کو قتل کر دیا جس نے مکھی نہیں چڑھائی۔ نیک چلا گیا، تھوڑا سا آگے جاتا ہے، اللہ کریم نے اس کو بھی موت دے دی، اللہ کریم نے اس کو بھی موت دے دی۔ یہ مکھی نہ چڑھانے والا گناہگار بھی قتل ہو گیا، مر گیا۔ اب ایک مکھی نہ چڑھانے کی وجہ سے اللہ کریم نے بخشش کر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جاؤ میرا بندہ، ساری زندگی کی گناہ میں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور دوسری طرف میرا جو غیر اللہ کے نام پر مکھی چڑھانے والا، اللہ کریم نے ساری زندگی کی عبادت ضائع کر دی، اللہ کریم نے ساری زندگی کی عبادت جو تھی وہ تباہ و برباد کر دی تھی۔ یہی چیز کالوں کلا کے رہنے والے اللہ کا نام دے کر کہتا ہوں، مرتا مر جانا پر اللہ کا شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کریم کا یہ دعویٰ ہے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر کے آئے گا، ساری زندگی کی عبادت جو ہے میں اللہ کریم تباہ و برباد کر دوں گا۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا، اللہ کی صفات کے اندر کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا، ساری زندگی کی گناہ اللہ کریم معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ کریم شرک والی گندگی جو ہے وہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ایک کنجری ہے ڈھول بجانے والی، نچنے والی، اللہ کریم نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک اور بات بھی سن لینا، کل قیامت والا دن ہونا ہے میرا عزیز، ایک بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ کریم فرمائیں گے تو اپنے والد کا نافرمان تھا، اپنے والد کی بے ادبی کرتا تھا، والد کا نافرمان تھا، جا تو جہنم کے اندر جا۔ وہ بندہ جا رہا ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ چلتے چلتے نظر پڑ جائے گی اپنے باپ کے چہرے پر، جہنمیوں کی جو لین ہے اس لین کے اندر اس کا باپ بھی کھڑا ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میں تو جا رہا ہوں جہنم کے اندر اپنے باپ کی گستاخی کی وجہ سے، اپنے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، اے میرے اللہ میرا باپ بھی جہنم کے اندر جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر کار وہ بندہ یہ کہے گا اللہ میں تو جہنم کے اندر جا رہا ہوں، ویسے بھی جانا ہے میرے اللہ میں نے جہنم کے اندر، کیوں؟ باپ کا جو نافرمان تھا، باپ کا جو گستاخ تھا، اے میرے اللہ یہ میری زندگی کے اندر جو نیکیاں تھیں میں اپنے باپ کو دیتا ہوں تاکہ میرا باپ تو جہنم سے بچ جانے والا بن جائے۔
اے میرے اللہ میرا باپ جو ایسے جنت کے اندر بھیج دے، میں اپنی زندگی کے اندر جو نیکیاں کی تھیں اس اپنے باپ کو دینے لگا ہوں۔ اس وقت میاں اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ میرا بندہ، جاؤ میرا بندہ، میں اللہ نے تجھے بھی معاف کیا، میں اللہ نے تیرے باپ کو بھی معاف کیا، جاؤ دونوں جنت کے اندر جاؤ سیر کرو۔ کل قیامت والا دن ہونا ہے، ایک بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ کریم نے گناہوں کی فیکٹریاں دکھانی ہے، بندہ دیکھے گا لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اللہ کریم فرمائیں گے پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا میرا بندہ، آج انصاف والا معاملہ ہوگا، کیوں میں اللہ عادل بادشاہ ہوں۔ اللہ کریم کو وہ بندہ کہے گا اللہ پریشان کیوں نہ ہوں، اتنے گناہوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس وقت اللہ کریم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالنا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس وقت وہ بندہ دیکھے گا، کہے گا اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور ادھر فیکٹریاں لگی ہوئی گناہوں کی، کیا ہوگا؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا بدل ہوگا؟ اللہ کریم فرمائیں گے پریشان نہ ہو میرا بندہ، غم نہ کر، آج انصاف ہوگا۔ اس وقت اللہ کریم نے ترازو لگانا ہے، اللہ کریم ایک پلڑے کے اندر کلمے والا ٹکڑا جو ہے، کلمے والا پرزہ جو ہے اس کو رکھنا ہے، اور دوسرے ترازو کے اندر اللہ کریم نے وہ سارے کے سارے گناہ رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ کی شان دیکھ، اب اللہ کی قدرت دیکھ، ایک طرف ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا اور دوسری طرف ساری زندگی کی گناہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ جس وقت وزن کیا جائے گا وہ کلمے والا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میرا عزیز اللہ کریم تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا بہانہ ملے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ ایک چھوٹا سا بہانہ اللہ کو ملا، اللہ نے انسان کی بخشش کر دی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس سے آگے اگلے جمعے پر بیان کریں گے۔